کا قانون اور اللہ کی ہدایت میں اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو لگاتار ہزیمت کا شکار ہونا پڑے گا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ دو صحت مند مرد اور عورت ان کا اجتماع ہوگا تو اولاد پیدا ہوگی۔ اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ اس کو اخلاقی اور قانونی طریقے سے لوگوں کی موجودگی میں اعلان کر کے اس کا اعلان کرو اور تب ان کا رشتہ بنے۔ وہ قانون ہے، وہ ہدایت۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 3 طلاق اللہ کا قانون، جو اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ لیا، یا میں کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں لکھا، یہی سمجھ کے لکھا کہ وہ جو ان کا جو علم تھا اس کی روشنی میں لکھا، تو بھی انسانوں کی رائے اللہ کا قانون نہیں بن سکتی۔ اور قرآن حکیم نے اس صورتحال کے بارے میں پہلے ہی پیشن گوئی کر دی۔ قرآن نے کہا ہے کہ اور وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یکتبون الکتاب، اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایسے لوگوں پر قرآن حکیم کی طرف سے کہا گیا ہے لعنت ہے اس پر جو وہ لکھتے ہیں، اور لعنت ہے اس پر جو اس لکھائی سے وہ کماتے ہیں۔ اللہ کا قانون کوئی اور چیز ہے اور اللہ کی ہدایت الگ چیز ہے۔ اللہ کے قانون میں کسی کا کوئی گزر نہیں ہے، وہ تو اٹل قانون۔ اللہ کی ہدایت ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم اگر اس پہ عمل کریں تو کامیابی اور سرفرازی ہمارے حصے میں آ سکتی۔ اور ایک اور بات مجھے قرآن کے ہی حوالے سے کہنا چاہوں گا، سورہ نجم میں آیا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو دعا کرے گا وہ اس کو مل جائے گا، جو خواہش کرے گا وہ اس کو مل جائے گی، جو آرزو کرے گا وہ پوری ہو جائے گی؟ اور 5-6 آیتوں کے بعد آیت آتی ہے وَأَنَّا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہرگز نہیں انسان کو وہ ملے گا جس کے لیے وہ صحیح عربی میں معمولی کوشش کو نہیں کہتے، جس کے لیے وہ جد و جہد کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ ہمارا طریقہ بن گیا ہے کہ جتنے اللہ کے احکام، جو کچھ اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے، وہ تو ہم نے جو کچھ اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے وہ تو ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اور جو اللہ نے اپنے ذمے کام رکھا ہے وہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، ایمان کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کو اختیار ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ حضور مجھے اور آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے اس آیت میں۔ احد کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا، وہ جملے پہ غور کریے گا، ساری سیرت کی کتابوں میں ہے، منہ سے یہ جملہ نکلا
وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرے؟ کس کو اپنی قوم بتا رہے تھے؟ جنہوں نے حملہ کیا تھا، جنہوں نے 2 دانت شہید کیے تھے، اس کو اپنی قوم بتا رہے تھے۔ لیکن اس پر بھی اللہ نے آیت بھیجی۔ حضور نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ برباد ہو جائیں گے، صرف یہ کہا تھا، سوال کیا تھا کہ وہ کیسے فلاح پائیں گے، اور آیت آئی ہم ان کو ان کے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے لیے انہیں سزا دیں یا ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کریں، او یتوب علیہم او یعذبہم، چاہے ہم انہیں عذاب دیں اور چاہے ان پر رحمتوں کی بارش کریں۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کی اس میں کوئی حصے دار، صرف یہ کہنے پر۔ اور ہم دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں ہر جگہ۔ میں زیادہ اس بارے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، اور جو اللہ نے ہمارے ذمہ کام کیا ہے اس کے لیے جمعے کے دن اعلان کریں گے کہ یوم دعا ہوگا، اور دعا مانگیں گے یا اللہ امریکہ کی توپوں میں کیڑے ڈال دیں۔ بھائی جو کام آپ کے دل میں کیا ہے اس کو کریے، وہ ضمانت ہے اس بات کی کہ پھر زندگی کامیاب ہو، سرفرازی ہوگی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دانیال صاحب نے آیت پڑھی، قرآن سے بہتر طریقہ میں آپ کو کامیابی کا نہیں بتا سکتا۔ دانیال صاحب نے آیت پڑھی سورہ رات کی، مثال دی گئی کہ جیسے سیلاب آتا، کیا ہمارا وجود ہم کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں سوسائٹی کو؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنی حدیث میں اس کو واضح کر دیا، خیرکم من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور مزید واضح کر دیا، کہا یاد رکھو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ جو مکہ معظمہ کی سب سے بڑی تاجر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے بھتیجے حکیم بن حزم جو خود بہت مالدار آدمی تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حکیم غور سے سنو، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ ہمیشہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ عزت اس کی ہوگی سوسائٹی میں۔ میں اور آپ قانون بنا سکتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے جو قانون ہیں انہیں چاہے آپ اللہ کا قانون کہیے، چاہے آپ قوانین فطرت کہیے، جو چاہے کہیے، وہ بدلتے نہیں۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر۔ عزت ہمیشہ دینے والے کی ہوگی، مانگنے والے کی عزت کبھی نہیں ہوگی۔